کیا فرمایا؟ بلال اذان دو اور نماز کے ذریعے سے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا سکون تھا۔ آج ہماری ٹھنڈک کہاں ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہم سمجھ سکتے ہیں، آج ہمارے دلوں کا سکون کہاں ہے؟ ہم سکون تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر کی چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک برا کام کرنا چاہتا ہے لیکن آدمی کی نماز اس کو روک دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی کی نماز اس کی برائیوں سے اس کو نہیں روکتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں، تمہارے اور کافروں کے درمیان میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ نماز کا فرق ہے۔ اور فرمایا فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، کیونکہ نماز نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کہاں رہا، اس نے کفر کیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو پسند کیا ہے اور کن چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، وہ بھی چیزیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو آئیے اسی کڑی میں سے ایک آج کا جو خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پسندیدہ چیز تھی دنیا کے اندر، میں اس کو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پسندیدہ چیز کو ہم کو بھی محبوب رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب۔ نبی نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں دو چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں، ایک ہے عورت اور دوسرا ہے خوشبو۔ آگے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن آگے بیان فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ عورت بھی مجھے پسند ہے، خوشبو لگانا یہ بھی مجھے بڑی پسند ہے، لیکن فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن یاد رکھنا ان دو چیزوں سے زیادہ محبوب ترین چیز، اس سے بھی زیادہ قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز ہے، اور یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ نماز کو بہت پسند فرماتے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت بلال کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں بلال اذان دو اور میرے نماز کے ذریعے سے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ کیا فرمایا؟ بلال اذان دو اور نماز کے ذریعے سے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا سکون تھا۔ آج ہماری ٹھنڈک کہاں ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہم سمجھ سکتے ہیں، آج ہمارے دلوں کا سکون کہاں ہے؟ ہم سکون تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر کی چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دلوں کا سکون نماز میں ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نماز کو سب سے پسندیدہ عمل سمجھیں۔ نماز رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کتنی پابندی کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں پورے مہینے میں چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک، یا پھر چاند دیکھنے تک، رمضان کے روزے کا چاند دیکھنے سے لے کر عید کا چاند دیکھنے تک ہم میں سے شاید کہ کسی کی نماز چھوٹی ہو۔ کسی کی چھوٹی ہے؟ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم میں سے کسی کی نماز نہیں چھوٹی ہوگی، الا یہ کہ کسی کو نیند آ گئی، سحری میں سو گیا ہو، وہ بعد میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لی، الگ چیز ہے۔ لیکن پوری مہینے کو ہم نے نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کیا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ چلا گیا تو جو نماز کی محبت ہمارے دل میں تھی، نماز کے لیے جو فکر ہمارے اندر تھی، کیا وہ فکر آج ہمارے لیے باقی رہ گئی ہے؟ کیا ان 11 مہینوں کے اندر وہ فکر باقی رہے گی؟ عید کی نماز سے لے کر اب تک ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی چھوڑی ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گویا کہ ہماری زندگی رمضان میں ایک الگ طریقے کی تھی، اور رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ جیسے نماز کو ہم نے پسند کیا تھا رمضان میں، آج ہم نماز کو ویسے نہیں پسند کرتے۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک برا کام کرنا چاہتا ہے لیکن آدمی کی نماز اس کو روک دیتی ہے، اور یاد رکھیے اگر کسی کی نماز اس کی برائیوں سے اس کو نہیں روکتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔
ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے کہ نہیں ہے، ہماری نماز اللہ کے پاس قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد اگر برائیوں سے روکتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز ہم کو فائدہ پہنچا رہی، اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہم برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ گویا کہ وہ نماز ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں نماز کی فضیلت کو۔ صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر سے اگر نہر بہہ رہی ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ دن میں پانی نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر گناہ باقی نہیں رہتا، جتنے گناہ اس کے ہوتے ہیں دن بھر میں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو نماز اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے مثال دے کر کے فرمایا کہ پت جھڑ کے موسم میں جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں، تو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو پھر اس کے گناہ بھی اسی کے ساتھ جھڑ جاتے۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح نبی کو نماز پسند تھی، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آپ کو نماز کا پسندیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہی حالت جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اسی حالت میں رہتا ہے، جیسا کہ آج ہم نے ایک مثال بنا رکھی ہے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، جمعہ کو جمعہ پڑھ لیے، یا پھر کسی کے جنازے میں ہم نے شرکت کر لی تو نماز پڑھ لیا، یا پھر کبھی ہم نے عید الفطر کی نماز پڑھ لی، کبھی بقرعید کی نماز پڑھ لی، تو ایسے مسلمان نہ بنے۔ ایسے نماز اگر ہم پڑھیں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے پاس اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، لوگوں تمہارے اور کافروں کے درمیان میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ نماز کا فرق ہے۔ اور فرمایا، فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، کیونکہ نماز نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان کہاں رہا، اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت جملہ بیان فرمایا کہ ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد ترک، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب ذرا ہم اندازہ لگائیں، اپنے دلوں میں کھنگال کر کے دیکھیں، کبھی ہم سو گئے تھے بعد میں اٹھے نماز پڑھ لے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں غور کریں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، متعمدن، جان بوجھ کر۔ آج ہم سے کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے لیکن ہم سے وہ نماز چھوٹ جاتی ہے، ہمیں نماز کی فکر نہیں۔ ہم دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کہاں نہیں، اپنی مشغولیات میں ہم مشغول ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے چھوڑو، ایک ٹائم کی نماز جانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ٹائم کی نماز چھوٹ گئی کہ تو کون سا برا ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں، ومن ترکھا متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں ہم روزانہ اور دن میں اور ہفتے میں، مہینے میں کتنی مرتبہ اللہ کے ساتھ ہم کفر کر رہے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گرہمان میں جھانک کر کے دیکھیں
کہ ہم نے اب تک کتنی نمازیں چھوڑ دی، اور کیا سمجھتے ہیں آپ یہ نمازیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا ہے؟ ارے غلط فہمی میں ہیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ تمہارے پراپرٹی کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ تمہارے صدقہ خیرات کے بارے میں نہیں ہوگا، تمہارے روزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، نماز کا۔ جس کی نماز درست ہوئی وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور جس کی نماز اسے نقصان پہنچا گئی، اس نے نماز کی پابندی نہیں کی، جس کی نماز خراب ہو گئی، سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا۔ نماز کو کیا سمجھتے؟ نماز دل میں آیا تو پڑھ لیا اور دل میں آیا تو چھوڑ دیا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اسی نماز کا ہوگا۔ میں نے اس عنوان کو اس لیے منتخب کیا ہے چونکہ رمضان کے بعد ہم سمجھتے ہیں ایک مہینہ ہم نے نماز پڑھ کے پورے سال بھر کے نمازوں پر احسان کر دیا، پورا حق ادا کر دیا ایک سال کا، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے نفلی نماز ہے پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب گویا کہ ہم نے رمضان کا ایک مہینہ پابندی کر کے گویا ہم نے اللہ پر بڑا احسان کر دیا، اسلام پر بڑا احسان کر دیا، مسجد پر بڑا احسان کر دیا، اور سمجھا کہ ہم نے پورا حق نماز کا ادا کر دیا ہے، اب 11 مہینے میں جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے چھوڑ دیں۔ لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ یہ نماز قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے نماز کی کتنی پابندی، ایک ایک نماز کا سوال ہوگا، اور جواب کیا دیں گے آپ کہ تم نے فلاں وقت میں یہ نماز چھوڑ دی؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا مصروف تھا، میں نے نماز چھوڑ دی۔ کیا جواب دیں گے؟ جس سے سوال پوچھ لیا جائے کہ فلاں وقت فلاں نماز کو تم نے چھوڑ دیا، کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں ذرا۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت حدیث بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے خیال آتا ہے کہ میں مصلی پر اپنی جگہ کسی کو امام بنا دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، لیکن وہ رحمت للعالمین اپنے مبارک سے، زبان مبارک سے کیا کریں؟ کہتے ہیں میری چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جگہ امام کسی کو بنا دوں اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جن کے گھروں میں لوگ بیٹھ کر کے نماز کو نہیں آتے۔ اگر مجھے ان کے بیوی اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات سوچیں ذرا، نماز کی بڑی اہمیت ہے، ہر وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کھینچا۔ فرمایا کہ جنتی قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی اپنے دوستوں کو جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، ارے دنیا میں تو تم ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، دعوتوں میں گھومتے تھے، آج تم کیسے یہاں جہنم میں پہنچ گئے؟ ہم تو جنت میں آئے ہیں، تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ جانتے ہو جہنمی سوال کا جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نماز کا ایک قاعدہ بنا لیا، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، کبھی 8 کو جمعہ پڑھ لیا، کبھی دل میں آیا تو کوئی مغرب کی نماز پڑھ لی، کبھی فجر کی نماز پڑھ لی، کبھی ظہر کی نماز پڑھ لی، اور کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لی، تو کبھی عید کی نماز پڑھ لی، تو کبھی جنازے میں شرکت کر لی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے
جن کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے نماز کی پابندی نہیں۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو پہلی چیز یہ کہ اللہ نے ہم پر اس نماز کو فرض کر دیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ لوگوں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ ہم نماز اس لیے بھی پڑھیں کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2-4 مثالیں دے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کس قدر محبت تھی، آپ نماز کو کتنا پسند فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے، جب کبھی کسی مشکل میں آ جاتے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی آتی، آج ہم مسلمان، پوری دنیا بھر کے مسلمان، خصوصاً ہندوستان کے مسلمان بھی آج پریشان ہیں، اور ہمارا حل کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، اس کے پاس۔ محترم حضرات، نہیں، یہ ذرائع ہیں، لیکن حقیقی ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ کے نزدیک قریب ہونے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی جب پریشان ہوتے، جب کبھی مشکل کے اندر مبتلا ہوتے، حضرت علی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نماز میں متوجہ ہو جاتے، نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، لوگ پریشانیاں دنیا بھر کی لے کر آتے ہیں، مولوی صاحب یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ارے نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں، نماز پڑھیں، رب سے دعا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں نماز کے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی آندھی چلتی، طوفان آتا، ہوائیں تیز رفتار کے ساتھ چلتی، بجلیاں گرجتی، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں متوجہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر! سیرت نہیں پڑھا آپ نے؟ دیکھیے پریشان ہیں، اللہ کے نبی نماز میں ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے، نبی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نماز میں ہیں، نماز میں متوجہ ہیں، رب سے قریب ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیز تھی دنیا کی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کرتے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مرحلے پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر مسجد کو جانا مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ میرے ساتھیوں، مجھے اپنے کندھوں کا سہارا دو اور مجھے مسجد میں پہنچاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپ کو مونڈھوں کا سہارا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اس حال میں کہ آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور سخت ہو گئی، آپ مسجد کو چلنے کر جانے کی طاقت آپ کے اندر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشیاں طاری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے تو آپ کیا فرماتی عائشہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، لوگوں کو اپنے امام کا انتظار ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مجھے پانی کا لوٹا دو، پانی کا لوٹا آپ کو دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے،
اٹھنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، آپ پھر بے ہوش ہو جاتے، اللہ کے نبی کو ہوش آتا، پھر آپ پوچھتے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ پھر پانی کا لوٹا منگاتے، پھر وضو کرتے، جانا چاہتے، آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں اس حالت میں، فلاں بیٹا کہاں ہے، فلاں بیٹی کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر ہے۔ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی یا نہیں؟ اور یہاں تک کہ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں چل رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ نے اس امت کو نصیحت فرمائی، نصیحت نہیں وصیت فرمائی، زندگی سے آخری جاتے ہوئے آپ نے اس امت کو وصیت فرمائی۔ کس بات کی؟ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم کرو، لوگوں نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نماز پڑھو گے تو مجھے ٹھنڈک پہنچے گی، تم نماز پڑھو گے تو میرے دل کو سکون پہنچے گا۔ اس لیے اے امت کے لوگوں الصلاۃ والصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب تمہارے ساتھ کیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ آج ہم مسلمان بھائیوں، ہم نے 1 مہینہ نماز پڑھ کر کے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے مسجد پر اور اللہ پر، اسلام پر بہت بڑا احسان کر دیا، اب 11 مہینے ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے سمجھتے ہیں گویا کہ اب ہم جیل سے آزاد ہو گئے، جیل سے آزاد ہو گئے ہم، اب ہمیں کوئی نماز کی پکڑ نہیں۔ یاد رکھو کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ میں پھر وہ دوسرے سبجیکٹ میں جانا نہیں چاہتا، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ نماز ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کو سب سے زیادہ محبوب بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جب تک ہم کو صحت عطا فرمائے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جب صحت چلی جائے گی آپ گھر کے بستروں پر پڑیں گے، مسجد کو آنا چاہیں گے موقع نہیں ملے گا۔ اب موقع اللہ نے عطا کیا ہے، اس مسجد کے آنے کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور زندگی بھر نماز کی پابندی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم۔